اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے. مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی. لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے. پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی. پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے.